چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، عید الفطر کا آج دوسرا روز، کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ کوئی رشتہ داروں کی طرف جائے گا تو کوئی دوسروں کے ساتھ عید یادگار بنائے گا۔ عید کے دوسرے روز بھی دعوتیں اڑائی جائیں گی، میل ملاقاتیں ہوں گی، خوب موج مستی ہوگی۔ کچھ خواتین کچن میں ذمہ داریاں نبھائیں گی، کچھ کا آج ریسٹورنٹ پر جانے کا پلان۔ بچوں کی بھی بچی ہوئی عیدی اڑانے کے کئی منصوبے، کوئی جھولے لے گا تو کوئی آئس کریم کھائے گا۔ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے کئی شہری سیاحتی مقامات پر بھی پہنچیں گے۔ ملکہ کوہسار مری، سوات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف مقامات کا رخ کریں گے۔ وزیراعظم کے عید پر مسلم سربراہان سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، اماراتی شاہی خاندان اور عوام کو عید کی دلی مبارکباد۔ پاک امارات تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی اشتراک میں بدلنے کے عزم کا اعادہ۔ اماراتی صدر کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر زور، پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس کو بھی فون، دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیشی ثقافتی وفد پاکستان بھیجنے کی تجویز، ڈاکٹر یونس کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت۔ وزیر اعظم کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد، تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو بھی فون، عید کی مبارکباد، باہمی تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو۔ ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم، قازقستان کے صدر قاسم جامارت، ترکمانستان کے صدر سردار بردی مہدوف سے بھی رابطے، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا میانمار کے وزیر اعظم سے بھی رابطہ، 28 مارچ کے تباہ کن زلزلے میں نقصانات پر افسوس کا اظہار، میانمار کے عوام کی بہادری اور استقامت کی بھی تعریف۔ میانمار کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا اعلان۔ اللہ کی نعمتوں کو مہربانی اور سخاوت کے ساتھ بانٹیں، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا عید الفطر کی مناسبت سے پیغام۔ عدلیہ، قانونی برادری اور پاکستان کے عوام کو عید کی مبارکباد، کہا عید کا مبارک دن ہمیں ہمدردی اور رواداری کی خوبیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہم قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ عید ہماری قوم کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیاں لائے۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی، دہشت گرد اور ان کے ہمدرد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گرد افغانستان میں بیٹھی قوتوں سے مل کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ مطالبہ چاہے کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کی لہر کو سپورٹ کرنے والے سیاستدان نہیں ہو سکتے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے لیے مقرر ڈیڈ لائن ختم، وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیڈ لائن میں توسیع کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغان باشندوں کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 عارضی کیمپ قائم۔ افغان حکام نے تورخم کے قریب استقبالیہ اور رجسٹریشن کیمپ قائم کر دیے۔ افغان باشندوں کو بایو میٹرک کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ ملک بھر میں سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغانیوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اوگرا نے عید کی روز ایل پی جی مہنگی کر دی، ماہ اپریل کے لیے ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 6 روپے 40 پیسے مہنگا۔ ماہ اپریل کے لیے ایل پی جی فی کلو قیمت 54 پیسے بڑھا دی گئی۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2930 روپے 71 پیسے مقرر۔ عید پر بھی اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری جاری، ہر طرف تباہی اور لاشیں، 80 فلسطینی شہید، 305 شدید زخمی۔ جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد 1001 ہو گئی۔ رفح میں ملبے سے اقوام متحدہ کے اہلکار سمیت فلسطینی ہیلتھ ورکرز کی 15 لاشیں برآمد۔ ایک ہفتے پہلے اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا۔ صہیونی فورسز نے رفح میں بڑے زمینی آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ فلسطینیوں کو خان یونس کے قریب المواسی کا علاقہ چھوڑنے کی ہدایات۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی سیف زون پر بغیر وجہ اندھا دھند بمباری کرتا رہا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अमरीका और इसराइल की ईरान से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली लारिजानी ने कहा कि अमरीकी हमले की सूरत में जौहरी हथियारों की तैयारी कर सकते हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज किसी भी अमरीकी जारहियत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमरीकी इरादों को जांचने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। अमरीका इक़्तिसादी मुफादात को बरकरार रखना चाहता है तो धमकी आमेज़ बयानात से गुरेज करे। अमरीकी सदर की एक बार फिर हौसियों और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न किए तो नताइज संगीन होंगे। नेविगेशन की आज़ादी तक हौसियों पर हमले जारी रखेंगे। अभी शुरुआत की है। हौसियों और उनके हामी ईरान को हकीकी दर्द देना बाकी है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेम रोज कहती हैं, ईरानी हुकूमत हमेशा अमरीका और इसके उत्तहादियों के मुखालिफ रही है। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरानी हुकूमत ने जोहरी प्रोग्राम पर डील न की तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों से अमरीका का फ़ायदा उठाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुक्ता नज़र को जारहाना की बजाय मुनसिफाना करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब दूसरे ममालिक की तरफ से आयद महसूलात के बराबर टैरिफ वसूल करेंगे। ट्रंप का यूक्रेन जंग पर कहना था कि हज़ारों जानें ज़ाया हो चुकी, अब रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा करते देखना चाहता हूँ। अमरीकी सदर की धमकी का आमनाई। हौसियों का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। हौसी तर्जमान याह्या सारिया ने कहा कि यमन के वस्ती सूबे मारब में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया है। बहरे अहमर और अरब में इसराइली नेविगेशन को रोकते रहेंगे। अमरीका ने बहरे अहमर में यमन के जजीरे पर कामरान पर फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने हौसियों को मज़ीद हमलों से खबरदार किया था। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 334 एटम बमों के बराबर थी। अमरीकी माहिरीन अर्जियात का इंकशाफ। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकेंगे। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन को हलाकतों की तादाद 10,000 से बढ़ने का खदशा।